بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، جو کہ گزشتہ کچھ وقت سے آپ فضائل سن رہے ہیں۔ ان میں سے آج جو حدیث پاک ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ دوزخ کے اندر جا چکے ہیں، جن کے گناہ اتنے تھے کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت اس رات میں آزادی کرتے ہیں۔ اس کا آخری عشرہ بھی یہی ہے نا کہ جہنم سے آزادی۔ تو ہر روز دوزخ کے اندر سے جہنمیوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو جو اس نے ایسے اعمال کیے ہوں کہ جو اسے جہنم کا مستحق بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پھر معاف کر دیتے ہیں اور آزادی دلا دیتے ہیں، جبکہ انسان ابھی جیتا ہے، دنیا میں موجود ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان کتنا تلاش کرتا ہے کہ کوئی موقع ہمیں ایسا ملے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اس کی ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو کتنی ضروریات ہیں ہماری، تو ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھو کہ اگر 30 دنوں میں روز ایک آپ دعا مانگیں گے اور آپ کی قبول ہوتی چلی جائے گی وہ دعا، تو پھر 30 دنوں میں 30 دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگنا چاہیے کہ اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہیں ایمان کا وہ مقام حاصل ہو گیا کہ رات کی تنہائیوں میں جب وہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے تو وہ ساری رات 2 رکعتوں میں گزار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے نماز شروع کی تو ہم ایسا لگا کہ جیسے جنت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اگر نماز کی توفیق ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا پہلی رکعت میں کیا پڑھا، پہلی رکعت تو دور رہ گئی، یہی نہیں پتہ کہ ابھی کیا الفاظ پڑھے ہیں۔ سبحانک اللہ سے لے کر رکوع میں جانے تک اور اتحیات اور سجدے اور سلام پھیرنے تک پتہ ہی نہیں ہوتا کیا الفاظ پڑھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ویسا ایمان عطا فرما جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا، پھر ویسا عمل عطا فرما جیسے صحابہ کرام کا عمل تھا، کہ آپ دیکھیں وہ کتنے خوبصورت اعمال کے مالک لوگ تھے کہ جن کے ایک ایک کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباشی قرآن کے اندر دی۔ وہ توبہ طائب ہوئے، انہوں نے کبھی کسی بات پر استغفار کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کسی مہمان کی مہمان نوازی کی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور اگر وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اگر وہ دن کو روزے رکھتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، اگر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھوڑے سے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی سفارش کی کہ آپ ان سے راضی ہو جائے اور ان سے اپنے کاموں میں مشورہ دیں۔ اور پھر کئی صورتیں تو ان مقدس نفوس کی وجہ سے بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ رزق روزی کا تو اللہ تعالیٰ وارث اور مالک ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ جتنی بھی دنیا میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے رزق دینا ہے۔ تو صرف رزق روزی پر اکتفا نہیں کیا جائے کہ بہت سارا مال و دولت مل جائے، بڑی خوشیاں مل جائے، کچھ بھی ملا نا اس جہان کا تو وہ اسی جہان تک ہے۔ آپ وہ مانگیں جو ہمیشہ آپ کو آگے بھی کام آئے۔ تو ہر رات میں چونکہ دعا قبول ہوتی ہے تو آپ ضرور دعائیں مانگیں، اور خصوصاً یہاں چونکہ دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا تذکرہ آیا ہے، تو
بعض علماء اور بعض بڑے اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی جو ارشادات ہیں ان سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دعاؤں سے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ میں دعائیں مانگنی نہیں آتی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی زندگی کا حصہ ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں دعا نہ مانگی ہو اور دعا کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ اب جیسے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر رہا ہے تو اس کا پہلا عشرہ ہے، تو آپ دیکھیں اس پہلے عشرے میں کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہ تو رحمت کا عشرہ ہے، تو اس میں ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، مختلف اس کی دعائیں ہیں۔ اس کی سحری کی دعا ہے، اس کی افطاری کی دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ اے اللہ، یعنی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے اور اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ میں اس کی نیت کرتی ہوں، اور پھر جب شام ہوتی ہے تو افطاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت، اے اللہ تیرے نام کا میں نے روزہ رکھا اور تجھ پر میں ایمان لائی، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک، اور آپ کے رزق پر، یعنی وعلی رزقک، اور اے اللہ آپ کے دیے رزق سے افطر، تو میں نے افطار کیا۔ تو آپ دیکھیے یہ بھی ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اگر دعا میں ہم نے یہ مانگ لیا کہ اے اللہ تیرے نام کا ہم نے روزہ رکھا، تو ویسے تو میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ ساری عبادات میں واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ بندے اور اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ روزہ ہے، اور پھر بندہ گن کر کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیرے نام کا روزہ، اور وہ بھی کا آمد، تو اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، ہم نے بول کر یہ کہہ دیا اللہ ہم مومن ہیں، اگر ایمان والے ہیں تو وہ صرف تیرے نام پر ہیں، اور پھر وعلیک توکل، تو اللہ میرے ہر کام کا بھروسہ تجھ پر ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ وعلی رزقک افطرت، چاہے میں جتنی بھی محنت کروں، جو بھی میرے آج دسترخوان پہ ہے وہ کیا ہے کہ تیری عطا کردہ رزق ہے یہ۔ تو جب اتنی خوبصورت اس وقت میں دعا، اور اس وقت کی دعا تو بہت مقبول ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے تو پھر کتنا مقام اونچا ہوگا، اور اللہ اسی ایک دعا میں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ اور ایسے ہی عاشرہ جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ تیرے ان ناموں کے صدقے میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تو آپ یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں خوب کمائی، یہ کمائی کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ہم اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو خوب اس مہینے میں کمائی کیجیے، دعاؤں کے ساتھ، اچھی عبادات کے ساتھ، جو احادیث گزر چکی ہیں ان میں جو کچھ بیان ہے آپ اس طریقے سے آپ ضرور وہ سارا سامنے رکھ کر آپ اس طریقے سے عبادات کیجیے انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی انسان سنت کے مطابق اپنے رمضان کو گزارتا ہے تو آخری دن وہ ایسا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں میں نبی علیہ السلام کی پوری امت سمیت ہمیں شامل کرے کہ جو دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ